أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بس ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس سمت کر لیجئے. تب وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے. مدینہ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس حکم کی بھی 100% تعمیل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برابر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور حکمت بتلائی گئی چونکہ مدینہ میں یہودی قبیلے آباد تھے، ان کو قریب کرنا مقصد تھا، تو آخر جو حقیقی حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس سے ظاہر ہو گئی. چنانچہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو قبل اول ہے اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہ عظیم گھر ہے، وہی قبلہ قرار دیا جائے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتا، جیسا کہ بعض صحابہ نے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ہو جاتی آپ کا رخ، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بے ساختہ اٹھ جاتا کہ کہیں کوئی اس سلسلے میں حکم نہ نازل ہو گیا ہو. تو اس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی جن کا تعلق عرب سے تھا اور جن کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت پیوستہ تھی اور ان کے عظمت ان کے دلوں میں تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ قرار دیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا اور کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. عام مومنین کو بھی کہا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا رخ اس سمت کر لیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کے طرف سے یہ سچی حقیقت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ وہ جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے انہیں جو کتابیں ملی ہیں ان کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منقول ہے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ بات جانتے تھے، لیکن صرف حسد کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کو چھپا لیا اور حسد کی بنیاد پر اس کو انہوں نے پوشیدہ رکھا، اور جب تحویل قبلے کا حکم آیا تو ظاہری طور پر انہوں نے اس کے خلاف ایک محاذ بنایا کیا اور اس پر گویا کہ اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو دھمکی دی اور کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ وہ جو کر رہے ہیں حقیقت ان کے سامنے ہے اور ان حقیقتوں سے وہ اچھی طرح واقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز پڑھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز ظہر کی نماز آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز عصر کی نماز ادا کی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. ان میں سے پھر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ان لوگوں میں سے ایک شخص قبیلے بنی سلمہ کے پاس سے ہو کر گزرے جو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. ان صاحب نے
آواز لگا کر کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تو وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں تھے فوراً انہوں نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، بلکہ اس طرح رکوع ہی کی حالت میں تمام نے اپنا رخ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو اس طرح یہ عمل پیش آیا۔ اور بھی اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، عمارہ ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ہم رکوع کی حالت میں تھے کہ منادی جو دروازے پر آیا اور اس نے ندا لگائی کہ قبلہ بدل دیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ تو کہتے ہیں عمارہ ابن اوس کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا جو امام تھا اس نے فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائی، اور اسی طرح ان کے پیچھے جو مرد حضرات تھے اور اسی طرح جو عورتیں تھیں سب نے اپنا رخ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو اس طرح اس حکم کی صحابہ کرام نے تعمیل فرمائی کہ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا فوراً انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا۔ قریب کے جو قبیلے تھے ان کو اسی روز اس کی اطلاع ہو گئی، تو ان لوگوں نے اسی وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ لیکن قباء جو ہے مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ یوں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قباء میں دوسرے دن فجر کے وقت نماز ہو رہی تھی اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو بھی نمازی کے دوران ایک صحابی نے اطلاع دی اور انہوں نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے جیسے ہی اطلاع ہوئی اس میں ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا، اپنا رخ فوراً خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا وہ تابعداری، اطاعت شعری اور فرما برداری کا عملی نقشہ کہ جیسے خانہ کعبہ کے قبلہ قرار دیے جانے کا حکم نازل ہوا انہوں نے اس سلسلے میں ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا، اس میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کیا، فوراً اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ بلکہ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے کم از کم اتنی نماز اس طرف رخ کر کے پڑھ لیتے، آئندہ نماز سے اپنا رخ بدلتے، بلکہ جس حال میں تھے، اگر رکوع کی حالت میں تھے تو رکوع کی حالت ہی میں اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم عملی نمونہ جو صحابہ کرام نے امت کے سامنے پیش کیا۔ بات کہی کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اہل کتاب جو اس سلسلے میں شور مچا رہے تھے اور اس سلسلے میں شور و غوغا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن انہوں نے صرف محض حسد اور اناد کی بنیاد پر اس حکم کو چھپا لیا اور ظاہری طور پر اس طرح شور و مچایا۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر کہا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرائط نماز میں شامل ہے، اس کی شکلیں کچھ الگ الگ ہیں۔ کہ بتلایا گیا کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف یعنی ٹھیٹ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جو وہاں سے کچھ فاصلے پر نماز پڑھ رہے ہیں حدود حرم میں تو وہ مسجد حرام جو بڑا رقبہ ہے، بڑا حصہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جو وہاں سے دور ہے، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں شطرہ لفظ استعمال ہوا کہ اس سمت اور اس رخ پر نماز پڑھیں گے۔ جیسے اب ہم لوگ ہندوستانی، پاکستانی یا اس سمت کے جو لوگ ہیں وہ خانہ مغرب کے سمت رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جو خانہ کعبہ سے شمال کی جانب ہے وہ لوگ جنوب کے جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جیسا کہ خود اہل مدینہ کے والوں کے لیے مکہ مکرمہ جو ہے جنوب کے جانب ہے، تو وہاں سے ان کا رخ جو ہے جنوب کے جانب ہوگا، اور جو لوگ جنوب کے جانب ہوں گے خانہ کعبہ سے وہ اپنا رخ شمال کے جانب کر کے وہ نماز پڑھیں گے، اور جو لوگ خانہ کعبہ سے یا مکہ مکرمہ سے جو مغرب کی جانب رہتے ہیں وہ مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دو لفظ استعمال ہوئے فولی وجہ کا، شطر المسجد الحرام، ایک تو یہ کہا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کیجئے، اور آگے کہا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا رخ اس جانب یعنی اس سمت کیجئے۔ شطر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی دو معنی دیا گیا۔ شطر کے معنی ایک آدھے کے آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو نزدیک والے لوگ ہیں وہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور دوسرا شطر کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی جہت کے بھی آتے ہیں۔ تو یوں کہا کہ جو دور دراز
ملکوں میں یا شہروں میں رہتے ہیں، دور دراز شہروں اور ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اس جانب یعنی اس سمت رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو مغرب ایک بڑا چوڑا حصہ ہے، تو اس سلسلے میں یوں کہا گیا سردی اور گرمی کے اعتبار سے سورج کا رخ بدلتا ہے۔ سردی کے موسم میں جو ہوگا وہ سورج جنوب مغرب میں ہوگا۔ سورج جو ہوگا یاد رکھے کہ سردی کے موسم میں چونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو سورج جو ہے وہ جنوب مغرب میں ڈوبے گا، اور موسم گرما میں جو ہے وہ شمال مغرب میں۔ تو یہ دو اس کے حیاتیں الگ، اس کے غروب ہونے کے دو الگ الگ مقام ہیں۔ تو یوں کہا کہ دونوں کے بیچ میں یہ رخ ہوگا کہ سردی اور گرمی کے پیریڈ میں جہاں سورج ڈوبتا ہے، سردی کے پیریڈ میں جہاں ڈوبتا ہے اس کا رخ مقام الگ ہے، گرمی کے زمانے میں ڈوبنے کا، سورج کے ڈوبنے کا جو جگہ ہے وہ الگ ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہوگا وہ کہاں کے قبلہ ہوگا۔ تو اس طرح کہا گیا، اور اس میں توسع رکھا گیا۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے اس دین کو بڑا آسان اور سہولت والا بنایا۔ اگر خدا نہ خواستہ عین کعبہ کی طرف اگر رخ کرنے کا اگر حکم ہوتا اور اس کی اگر پابندی ہوتی تو یہ انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ اس طرف رخ کر کے پڑھا جائے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس سمت دنیا کے تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، اس میں ایک وحدت دینی بھی ہے، یعنی دینی مسلمہ کی وحدت دینی کا ایک عظیم عملی نمونہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، دنیا کے دور دراز ملکوں میں ہو یا قریب کے ملکوں میں ہو، چاہے دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، ان سب کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو اس سے مسلمانوں کی وحدت دینی اور ان کا اتحاد اور اتفاق یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کتنی پختگی اور مضبوطی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر اس طرح جمع کیا گیا، اور اس سے ایک مسلمانوں کی وحدت اور ان کے تنظیم نظر آتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اللہ کے حکم سے انحراف کرنے کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔